الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في القرآن الكريم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وقال النبي صلى الله عليه وسلم كيف بكم إذا فسق فتيانكم وطغى نساؤكم قالوا يا رسول الله إن هذا لكائن قال النبي صلى الله عليه وسلم وأشد منه أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم جب عشق سکھاتا ہے آداب خدا گاہی کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی عطار ہوں رومی ہوں رازی ہوں غزالی ہوں کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہی اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی آئین جمع مرداں حق گوئی و بے باکی اللہ کے شعروں کو آتی نہیں روباہی درود پاک پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ میرے بھائیو، اللہ پاک جزائے خیر دے ہمارے امام صاحب حضرت مفتی سلمان صاحب کو کہ انہوں نے آپ کے سامنے مخاطب ہونے کا ایک موقع عنایت فرمایا، جبکہ وہ بذات خود ایک شہرت یافتہ شخصیت ہیں۔ ان کی محبت ہے، اللہ ہم سب کو قبول فرما لے۔ بس 10-20 منٹ کی جو بات ہونی ہے یہ تقریر نہیں ہے، بلکہ یوں سمجھ لو کہ ایک مذاکرہ ہے، میرے دل کا درد ہے۔ آخری وقت پر ہم سبھی جمع ہیں، اللہ کرے ہم سب کی سمجھ میں باتیں آ جائیں۔ اب سمجھنے سمجھانے کا موقع ختم ہو چکا، دراصل عمل کے مرحلے میں داخل ہونے کا وقت ہے۔ اگر اب بھی ہم عمل پر گامزن ہونے کو تیار نہیں ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ حضرت اسرافیل کے سور سے پہلے پھر ہم بیدار ہونے کو تیار نہیں ہوں گے۔ میرے بھائیوں، اسلام جو ہے نا، یہ ہم سب کی ضرورت ہے اور دنیا کی ضرورت نہیں ہے۔ دنیا میں اگر ضرورت کی کوئی چیز ہو آدمی کو نہ ملے، بہت زیادہ یہ ہوگا کہ اس کی جان چلی جائے گی، لیکن آخرت کی ضرورت اسلام ہے، یہ اگر نہ ملے تو دنیا بھی تباہ اور آخرت بھی تباہ۔ خسرت دنیا والآخرہ ذالک هو الخسران المبین۔ نقصان اٹھانے والوں نے بہت اٹھایا، خسارہ کرنے والوں نے بہت خسارہ کیا، لیکن جس کا نقصان قیامت کے دن ہوگا، اللہ کی قسم وہ چہرے دیکھنے کے قابل ہوں گے۔ عجیب سیاہیاں ان پر چھائی ہوئی ہوں گی اور اللہ تبارک و تعالی انہیں راندے درگاہ کر چکا ہوگا، بڑی پریشانی کا عالم ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کی اس دن کی پریشانی سے حفاظت فرمائے۔
میرے بھائیوں، اسلام سب کی ضرورت، مرد کی بھی، عورت کی بھی، بوڑھوں کی بھی، جوانوں کی بھی، لیکن جب اسلام پر خاص طور سے ہماری قوم کے جوان گامزن ہوتے، دانتوں سے مضبوطی کے ساتھ اسے پکڑے ہوتے، قوم کی قیادت کر رہے ہوتے، اللہ کے نبی کا پرچم بلند کر رہے ہوتے ہیں، سنتوں کو پھیلانے کا بیڑا اٹھا کر چل رہے ہوتے ہیں، اللہ پاک کی قسم پھر کوئی مائی کا لال اس قوم سے پنگا لینے کی جرات نہیں کر سکتا۔ اگر یہ جوان ختم ہو جائے، ان کی حیا باقی نہ رہے، یہ سنت سے منہ موڑ لے، اللہ کے نبی سے بغاوت کرنا شروع کر دیں، اسلام انہیں اچھا نہ لگے، اسلام کی باتوں سے انہیں شرمندگی کا احساس ہو، یہ اپنے قول و عمل سے اسلام کی دعوت دینے کے بجائے یہود و نصارہ کے طریقے پر چل کھڑے ہوں، ان کے طرز عمل سے یوں محسوس ہوتا ہو کہ محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دل میں سجانے کے بجائے انہوں نے کفر اور طاغوت کا بت اپنے دل میں بٹھا رکھا ہے، تو پھر میرے بھائیو اللہ پاک اس قوم کی حفاظت فرمائے۔ میں نے ایک حدیث پڑھی ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام تقریر فرما رہے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو احساس ہے اس کا، اور قرآن پاک نے بھی اس چیز کو بیان فرمایا کہ ایک بادشاہ تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کئی سو سال پہلے، وہ مجوسی ہو گیا، آگ کی پرستش کرنے لگا۔ اب اس زمانے میں سارے لوگ کافر، مشرک، آگ کی پوجا کرنے والے، یوں لگ رہا تھا کہ اب اس زمین پر شاید کوئی اللہ کا بندہ اللہ کے سامنے سجدہ ہی نہ کرے۔ تو کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی، میں نے کافروں کے اس ماحول سے اور مجوسیوں کے اس معاشرے سے کچھ جوانوں کو کھڑا کر دیا، وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، جن کے دلوں میں اسلام کو میں نے جمع دیا، معجزن کر دیا۔ وہ جب کھڑے ہوئے ہیں نا، ایک طرف بادشاہت ہے، ایک طرف طاقت ہے، اقتدار کی کرسی ہے، ایک طرف وہ لوگ ہیں جو اللہ کو اور اللہ کے پیغمبر کے نام کو سننا نہیں چاہتے، اور ایک طرف وہ لوگ ہیں جو اقتدار کے نشے میں اتنے چور ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جس زبان پر خدا کا نام جاری ہوگا اس زبان کو کینچی سے کاٹ دیں گے، اور جو پیشانی اللہ کے سامنے جھکی اٹھنے سے پہلے اس کی گردن ریت دی جائے گی۔ اس ماحول میں اللہ نے چند جوانوں کو کھڑا کیا، وہ بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو گئے، ہم نہیں جھکیں گے، ہم نہیں دبیں گے۔ اسلام جب دل میں آتا ہے، حلق کے نیچے اترتا ہے، اللہ پاک کی قسم باطل طاقتیں اگر ایک طرف سب جمع ہو جائیں اور ایمان والا اکیلے تنے تنہا بغیر کسی کے مدد کے، نصرت اور حمایت کے کھڑا ہو، اور وہ اللہ رب العزت پر ایمان رکھتا ہو، تو وہ کفریہ طاقتوں کو سمجھ لو گیدڑ کا ایک جتھا سمجھتا ہے، آئین جمع مرداں حق گوئی و بے باکی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روباہی، تو وہ ڈرتا نہیں ہے، وہ جانتا ہے کہ جب اللہ کی طاقت آئے گی جو ایمان کے پیچھے ہے، اللہ کے پیغمبر کی بات کو ماننے کے پیچھے ہے، تو پھر ہمارے سامنے کبھی کوئی کفر نہ پہلے ٹکا ہے اور نہ قیامت تک انشاءاللہ ٹک سکتا ہے۔ اس لیے وہ اعلان کرتا ہے باطل سے دبنے والے آسماں نہیں، ہم 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا۔ تو اللہ نے قرآن میں 15ویں پارے میں سورہ کہف میں، جس سورت کو پڑھنے کے بعد دجالی فتنوں سے آدمی محفوظ رہتا ہے، اللہ نے چند جوانوں کا تذکرہ فرمایا جن کی تعداد 8، 10، 9 تک بتائی گئی ہے، اس سے زیادہ ان کی تعداد نہیں، 10-20 لاکھ نہیں، فرمایا یہ 9 لوگ تھے جنہوں نے اللہ کے کلمے کو بلندی سے تھاما، مضبوطی سے جمے رہے، بادشاہ وقت کے سامنے انہوں نے کہلوا دیا کہ ہمیں سب کچھ قبول ہے، کفر قبول نہیں ہے۔ اللہ نے ان کی مدد فرمائی، انہیں غار میں پہنچایا، کافروں سے ان کی حفاظت فرمائی،
ان باطل طاقتوں سے انہیں محفوظ رکھا. کیوں؟ اللہ پاک کا وعدہ ہے واللہ یعصمک من الناس. پوری دنیا ایک طرف، اللہ ایک طرف، تو خدا کی طاقت کو، حمایت کو، نصرت کو اپنے ساتھ لے لے، دنیا تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. واللہ یعصمک من الناس، اللہ تیری حفاظت کرتا ہے، کر کے دکھائے گا. 9 لوگ کئی 100 سال تک سوتے رہے. قرآن پاک میں جو ہے نا، وہ نوجوانوں کے اجلے کردار کی گواہی ہے. اس دور میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مایوسی کی کیفیت، جن پر ہمیں اعتماد تھا، بلکہ غلط ہے، جن پر ہمیں ناز تھا، اور جو کبھی گھوڑوں کے پشت پر بیٹھ کر کے اپنے پیغمبر کے علم کو لے کر نکلا کرتے تھے، حوریں ان کے ناموں کا نغمہ گنگنایا کرتی تھی، فرشتے نصرت کے لیے ان کے ساتھ چلا کرتے تھے. فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار. اب بھی اللہ نے قرآن میں فرمایا امنۃ نعاسا یغشا طائفۃ منکم، ایسی جماعت تھی کہ لمحوں کے لیے اللہ ان پر ان کی اطمینان و سکون کے لیے نیند طاری کر دیا کرتا تھا. ہر جگہ اللہ کی حمایت ہوتی تھی. جاتے تھے، اگر سمندر بھی راستے میں آ جاتا تھا تو ڈرتے نہیں تھے، ٹھٹکتے نہیں تھے، پسپائی اختیار نہیں کرتے تھے. سمندر سے کہتے تھے دیکھ ہماری زندگی کا مقصد صرف ایک ہے، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. اے دریا، ہم پیغمبر کے وراثت کے امین ہیں، ہم محبوب رسالت کے دیوانے ہیں. مسلح در بغل قرآن بکفنات نبی لب پر، وہ دیکھو جھومتا آتا ہے دیوانہ محمد کا. جوان ضرور ہیں لیکن ہماری جوانی پر فرشتے قسم کھاتے، انہیں رحم آتا ہے. جب ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہاتھ گرنے سے پہلے ہماری دعائیں قبول کر لیتا ہے. اے دریا، تو ہمارے راستے میں حائل نہیں ہو سکتا. اور اگر تاریخ کا مطالعہ ہو نہ ہو تو سنو، اللہ پاک کی قسم کھا کے کہتا ہوں، جب بھی کبھی ہم پڑھتے ہیں اپنی تاریخ، اپنے باپ دادا کی تاریخ، اپنے پرکھوں کی سنہری تاریخ، تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں یہ کہوں ہماری سر کی پھٹی ٹوپیوں پہ طنز نہ کر، ہمارے تاج عجائب گھروں میں رکھے ہیں. آپ پڑھیے، دریائے نیل خشک ہو چکا ہے، لوگ پریشان ہیں. حضرت عمرو بن العاص مصر کے گورنر ہیں. عقیدہ ہے لوگوں کا کہ جب تک اس میں کسی دوشیزہ کو ڈال نہیں دیں گے، جب تک پانی نہیں ملے گا. حضرت عمرو بن العاص نے امیر المؤمنین عمر بن خطاب کو خط لکھا ہے. عقیدے کا مسئلہ ہے، لوگ گمراہ ہو جائیں گے. اسلام نے تو کہہ دیا رسوم الجاہلیت موضوعۃ تحت قدمی ہاتین. اسلام میں اتنی طاقت، اتنی جرأت، اتنی ہمت، اتنا استقلال ہے نا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والا آزمائش کی گھڑی میں اپنے ہاتھوں میں لے کر کے زہر کا جام پی جاتا ہے اور اللہ اس کی حفاظت کر کے دکھاتا ہے. گمراہی کا خطرہ، خط لکھا امیر المومنین، اسلام آ چکا ہے، گمراہی کا کوئی اندیشہ اب اگر ہے تو یہ ہماری بڑی کمزوری ہوگی. لوگ نئے نئے مسلمان ہیں، دریا خشک ہو چکا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ کسی کنواری کو اس کے اندر ڈال دو تب پانی ملے گا. کیا کریں؟ حضرت امیر المؤمنین نے مصر کے گورنر کو مدینہ بیٹھ کر کے خلافت کے مرکز پر متمکن ہو کر خط لکھا. خط کیا تھا؟ ایک پرزہ تھا. لے جاؤ اور جاتے ہی دریائے نیل میں ڈال دینا. جا کے ڈالا، پانی ابلنے لگا. اللہ اکبر! یہ کسی ہاتھ نے لکھا تھا، یہ ہمارے پرکھوں کے ہاتھوں کی لکھی ہوئی تحریر تھی. تاریخ آج بھی حیران ہے کہ کون سا اسم اعظم لکھ ڈالا، کیا اس میں تحریر کیا تھا، کون سی آیت اس میں قلم بند کی تھی، کیا رقم کیا تھا. میرے بھائیو، حضرت عمر سے پوچھا گیا، کہاں جوانوں، دیوانوں، تم سوچتے ہو کہ شاید میں نے راتوں کی نیند قربان کر کے اسم اعظم قرآن سے تلاش کر کے لکھا ہوگا؟ نہ، ارے جب محمد الرسول اللہ پڑھنے والا اس پر یقین بھی کر لیتا ہے تو اس کی زبان سے نکلنے والا ہر لفظ اسم اعظم بن جایا کرتا ہے. میں نے کچھ نہیں لکھا تھا، بس یہ لکھا تھا اے دریا اگر تو خدا کے حکم سے بہتا ہے تو بہتا رہ، ورنہ تیرے پانی کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. نہ سوکھا پھر کبھی دریا کا پانی بھیٹ لینے کو، لکھا خط نیل کو. ایسا عمر فاروق اعظم نے رضی اللہ تعالی. جوان تھے وہ. میری بات سمجھ میں آ رہی ہوگی نا؟ جب
اسلام پر استقامت ہو، تتنزل علیہم الملائکہ، جب شریعت پر جم جائیں، الا ان نصر اللہ قریب، جب وہ کام کرے جو محبوب مصطفیٰ کی مرضی ہو، اللہ کی قسم پھر راستے میں کوئی روڑا کیا ہمالیہ پہاڑ بھی ہو تو ہم اپنے پیروں کے ٹھوکر سے اسے رائی بنا ڈالنے کا عزم اور ہمت رکھتے ہیں۔ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ بات پتہ نہیں کہاں چلی گئی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیف بکم اذا فسق فتیانکم، صحابہ متوجہ ہو گئے، مسجد کی تقریر تھی۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اس قوم کے جو جوان ہیں نا بے حیا ہو جائیں گے، بہک جائیں گے۔ یہ نبی نے فرمایا، صحابہ الرٹ ہو گئے، یا رسول اللہ ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ ارے ان میں تو اتنی حیا ہے کہ یہودیوں نے نصرانیوں نے پوری پلاننگ کے ساتھ رومیوں سے لڑائی میں واپسی کے وقت اپنی لڑکیوں کو چھتوں پر بے حیائی کے عریاں لباس میں کر کے ان نوجوانوں کو اپنی طرف مائل کر لو، ایک بار مائل کر لو ان کا ایمان ختم ہو جائے گا۔ پوری قوم نے پوری طاقت لگا دی تھی، لیکن ہماری تاریخ یہ کہتی ہے کہ سپہ سالار سے لے کر ایک معمولی سپاہی تک سب گزر گئے، کسی ایک نے ان مٹکتی ہوئی حسیناؤں کی طرف غلط نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اللہ کا کلام پڑھا تھا، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، کہہ دو ان مسلمانوں سے اپنی نگاہوں میں حیا پیدا کر دیں۔ جب نگاہوں میں حیا ہوگی، اللہ کی قسم یہ نگاہ نہیں تیر سے بھی زیادہ اثر انداز ہو جائے گی، جس کی طرف دیکھیں گے باطل تھرا کے گر جائے گا۔ منہ کے بل گر کے ہو اللہ احد کہتے تھے، وہ واقعتاً کلمہ پڑھیں گے اگر ہم ایک نظر انہیں دیکھ لیں گے۔ شرط یہ ہے کہ ہماری نگاہوں میں حیا ہو۔ تو جب نبی نے فرمایا کیف بکم اذا فسق فتیانکم، کیا ہوگا اس وقت اس قوم کا جب اس قوم کے جوان بے حیا ہو جائیں گے؟ یا رسول اللہ ان ھذا لکائن، یہ ہوگا، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ فرمایا ہاں تمہارا دل کہہ رہا ہوگا نہیں ہو سکتا، لیکن محبوب مصطفیٰ ان هو الا وحی یوحا، جو جب ہی بولتا ہے جب اللہ کا اشارہ ملتا ہے، اس نے جب کہہ دیا تو یہ ہو کے رہے گا۔ ہم نے نہیں دیکھا جوانوں کے اندر بے حیائی پورے شباب پر ہے، گردن کٹ گئی، دکان جل گئی، مٹنے کے قریب ہو گئے، کوئی عزت ہماری نہیں بچی، لیکن ہم نے کبھی بھی ہوش کے ناخن نہیں لیے۔ اللہ اکبر! جس قوم نے پورا بیڑا اٹھایا تھا دین کو پھیلانے کا، آج وہ 4 روپے لگا کر پلیئر خرید کر کے میچ کے پلیئر کا انتخاب کر کے جوا کھیل رہے، صبح سے شام تک آئی پی ایل میچوں میں شرط رکھ کر کے کھیل رہے تھے۔ علماء نے منع کیا، نہ میرے جوانوں یہ تمہاری تاریخ نہیں ہے، تم یہ کام نہ کرو۔ کیا ہوا؟ باطل طاقتوں نے ایمان کو ملیا میٹ کرنے کے لیے، ہمارے ایمان کی کیپیسٹی سطح کو اور نیچے اور ڈاؤن کرنے کے لیے نت نئے انداز میں جال بچھائے، اور ہماری قوم کا ایک ایک بچہ اس جال کے اندر پھنستا ہوا چلا جا رہا ہے۔ 4 لاکھ کمائیں گے، 49,000 کمائیں گے، اللہ پاک کی قسم کروڑ بھی کما لو، لیکن جب حرام ہے تو سن لے میری قوم کے جوان، تیرے بزرگوں نے 3 دن فاقے کیے، لیکن حرام کا ایک دانہ ان کے حلق سے اترنا تو دور کی بات ہے، درود پڑھا، پیٹ پر پتھر باندھے، اللہ پاک کی قسم کھا کے کہتا ہوں ایک لقمہ پوری زندگی میں حرام کا ان کے پیٹ میں نہیں اترا۔ اور اگر اتارو گے، نہیں مانو گے، شریعت کے باتوں کو اپنے پیروں کی جوتی سمجھو گے، اللہ پاک کی قسم وہ دن دیکھو گے کہ اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں سکو گے، رو گے۔ اللہ پاک تمہاری سسکیوں پر رحم نہیں کرے گا، رحم ان کے لیے ہے جو رحم کے مستحق ہوتے۔ نبی نے فرما دیا کیا ہوگا؟ ایک دن آئے گا کہ تمہارے نوجوان بے حیا ہو جائے۔ اللہ اکبر! یہ وہ قوم تھی رات کو اللہ کے سامنے روتی تھی، گڑ گڑاتی تھی، مصلے بچھے ہوتے تھے، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا۔ میں نور کے تڑکے میں جس وقت اٹھا سو کر اللہ کے رحمت کے دروازے کھلے پائے، اس قوم کے لوگ ایسے بلکتے تھے اللہ کے سامنے جیسے کسی زہریلے سانپ نے انہیں ڈس لیا ہو۔ آج حالات یہ ہیں کہ فجر تک کے لالے پڑے ہیں، زمانہ ہو جاتا ہے سورج کی پہلی کرن کا مشاہدہ کیے ہوئے۔ یہ ہمارے حالات ہیں، یہ ہماری قوم کے حالات ہیں۔
اور ہم سوچتے ہیں کہ جیسے ہمارے اوپر کوئی پریشانی آئے اللہ کی مدد ہمارے اوپر آ جائے. نہ، یہ اللہ کے اصول کے خلاف. اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو ماننے والے ایسے ایسے جوان گزرے ہیں کہ آدمی حیران ہو جاتا ہے. صحابہ تو صحابہ تھے، نبی کی نگاہ ان پر پڑی تھی، نبی کی تربیت کے برکت سے گناہ کبیرہ تو دور کی بات ہے، صغیرہ بھی نہیں کرتے تھے. اللہ نے قرآن میں فرمایا الزمہم کلمۃ التقوی، جیسے برف سے سفیدی کو جدا نہیں کر سکتے ایسے ان سے تقوی کو علیحدہ کرنا ممکن نہیں ہے. یہ اللہ نے قرآن کُلًا وعد اللہ الحسنی، اتنی بڑی جماعت اللہ کہہ رہا سب کے لیے جنت کا وعدہ ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا. وہ تو صحابہ تھے. اس کے بعد پیرس لندن کی بات میں نہیں کرتا، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ کے صحابہ تابعین تبع تابعین جہاں بھی گئے، جس ملک پر انہوں نے قدم رکھ دیا، اللہ پاک کی قسم استقامت کا کوہ ہمالیہ بن کے دکھایا. گناہ تو دور کی بات ہے، گناہ کو سوچا بھی نہیں، اور انہوں نے اپنی زندگی کا حصہ اللہ کے دین کی تبلیغ میں صرف کر دیا. تصور کیجئے، ایک تابعی ہیں بقی بن مخلد رحمہ اللہ، امام بخاری کے استاذ ہیں، ایک امیر زادے شہزادے ہیں اور اندلس کے رہنے والے ہیں. اندلس میں اللہ پاک نے انہیں بہت نوازا ہے. نوجوان ہیں 20-22 سال کے. ہمارے یہاں تو موبائل سے گانا سننے میں مصروف ہیں، شام کو سو گئے، بلکہ سوتے کا 3 بجے تو نیند آتی ہے اس قوم کے جوان کو، اور صبح اللہ کے غضب کے سائے میں اٹھتا ہے جب فرشتے اس کے پیچھے لعنت کا لفظ کہتے ہوئے چل رہے ہوتے ہیں. اللہ حفاظت فرمائے. تو وہ رات کو سوئے، یا اللہ زندگی ختم ہو رہی ہے، ختم ہو جائے گی، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں مر جاؤں اور میں نے کچھ نہیں کیا، دین کا کوئی کام میں نے نہیں کیا. ہے میرے بھائیوں، میری قوم کے جوانوں، یہی جذبہ ہونا چاہیے. فکر دامن گیر ہو، ایک کڑھن ہو، یہ زندگی ختم ہو جائے گی. اے شبا جب چمن سے گزرے تو کہنا بلبل زار سے، سامنے ہے قضا کا دن نہ دل کو لگانا بہار سے. جسے آپ سمجھتے ہو گلشن ہے وہ ویرانہ ہے ہماری نگاہ میں. قل متاع الدنیا قلیل، جس کو آپ نے سب کچھ بنا رکھا، اللہ کی قسم کچھ بھی نہیں ہے. سب کچھ تو وہ ہے جو ہماری آنکھوں سے نظر نہیں آ رہا. تو حضرت بقی بن مخلد راتوں کو سوئے، اللہ کیا ہوگا، کیا کروں، میں کروں تو کیا کروں. سوچنے لگے اب جو بھی ہو، جان جائے مال جائے، مجھے اللہ کے دین کی خدمت کرنی. لیکن کریں گے تو تب جب دین کے بارے میں معلومات ہوگی. اللہ کے راستے میں نکلے. اندلس سے سنا کہ امام احمد رحمہ اللہ بغداد میں بہت اچھا درس کرتے ہیں، حدیث پڑھنے کے لیے وہاں سے نکلے. سال ہاں سال کا سفر کیا، کبھی دریا کا کبھی خشکی کا. اللہ اکبر، چل رہا ہے جوان. اللہ پاک کس طرح سے رحمت بھری نگاہوں سے اسے دیکھ رہے ہوں گے. ہم تو موبائل کے اسکرین پر اپنی نگاہوں کو گندی کرتے، دل گندا ہوتا، وہ گناہ کرتے سوچتے کوئی نہیں دیکھ رہا. حالانکہ اللہ نے قرآن میں پہلے ہی ہتھوڑا مار دیا کہ میں رب ہوں، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، مجھے غافل نہ سمجھنا، مجھے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے. جس وقت تم بند کمروں میں گناہ کر رہے ہوتے ہو، میں اس بات پر قادر ہوں کہ تمہارے گھر کی چھت گرے اور تم دھس جاؤ، جنازہ تک نصیب نہ ہو. جنازہ تو دور کی بات ہے، کفن دفن تک نصیب نہ ہو. جو گناہ کر رہے ہو، ان گناہوں کی بنیاد پر پہلی قوموں کو ہم نے خنزیر اور بندر بنا کے رکھ دیا. چل رہے ہیں، آئے پہنچے بغداد. حضرت بقی بن مخلد رحمہ اللہ. پوچھا امام احمد کا پتہ بتا دو. لوگوں نے کہا کیا کرو گے؟ کہا ان سے حدیث پڑھنی ہے. اللہ کے بندے، ان پر تو پابندی لگ چکی ہے، خلیفہ نے منع کر دیا، کوڑے لگ رہے امام احمد کو، کسی سے مل نہیں سکتے. اگر تو ملے گا تو تیری جان چلی جائے گی، پولیس والے پکڑ کے تجھے پھانسی دے دیں گے. جوان تھا، دل کی لگی تھی، نبی سے محبت تھی. اللہ اکبر، یہی جذبہ تھا
جان جائے تو جائے، یہ تو جان آنی جانی ہے، کبھی بھی جائے گی، لیکن جو اللہ کی محبت میں پیغمبر سے وفاداری کرتے ہوئے دنیا سے جاتے ہیں، اللہ پاک کی قسم قوموں کے لیے مثال بن جاتے ہیں، ان کے قبر کی مٹی صدیوں مہکتی رہتی۔ کہا مجھے ملواؤ۔ ایک آدمی نے ترس کھا کے کہا ملوا تو سکتا ہوں لیکن ایک ہیلا کرنا پڑے گا۔ کیا؟ اپنا حلیہ تم بھکاریوں کی طرح بنا لو۔ قوم کا شہزادہ، اپنے باپ کی آنکھوں کا تارا، بہت جاگیر کا مالک، عیش و عشرت میں پلنے والا، لیکن اللہ کے دین کے لیے جس نے ذلت اٹھائی اس کی نسلوں میں عزت سفر کرنے لگتی۔ بھکاری بن گئے، ہاتھ میں کٹورا لیا، کہہ رہے ہیں ایسے نہیں، شک ہو جائے گا، سب سے بھیک مانگتے چلو۔ اللہ اکبر، کیا صبر تھا، کیسا کٹھن امتحان لیا۔ ہم بھی جوان ہیں، اپنی قوم کے جوانوں کی حالت دیکھتی انہیں لا الہ الا اللہ تک پتہ نہیں۔ کافر اپنے پیسوں کا دہانہ کھول کر کے ایک ایک کو مرتد بنا رہا ہے، اور ہم ہیں کہ توبہ کرنے کو تیار نہیں۔ انہوں نے ایسے جال بچھائے، اتنا پیسہ خرچ کیا، اتنے آفر دیے، اتنے لالچ دیے کہ ہماری قوم کے لوگ سمجھنے لگے کہ اگر دین اسلام سے پھر گئے تو شاید کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ پاک کی قسم، جو پھرا اتنا بڑا نقصان کہ لفظوں میں اسے بیان نہیں کیا جا سکتا ہے۔ پہنچے ہر دروازے پہ، اجرکم اللہ، اللہ کے بندو اللہ کے لیے کچھ دے دو۔ جوان ہے، لوگ کہہ رہے ہیں ارے تم تو خوبصورت ہو، لہیم شہیم ہو، ہینڈسم ہو، تم بھیک مانگتے ہو۔ کیا پتا کسی کو کہ اس بھکاری کے دل کے اندر کیا نیت ہے۔ سب دھکے دے رہے، دھتکار رہے۔ امام احمد کے دروازے پہ پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا، امام صاحب نکل کے آئے۔ کیا بات ہے؟ ایک سکہ ڈالا، جانے لگے، کہا حضرت میں بھکاری نہیں ہوں، حضرت اللہ کا دیا ہوا میرے پاس بہت کچھ ہے، میری صورت سے میری شرافت کا پتہ چل رہا ہوگا۔ حضرت میں تو آپ سے اپنے محبوب کی سنتیں حاصل کرنے آیا، میں تو آپ سے حدیث پڑھنے آیا تھا۔ امام صاحب نے کہا بیٹے میں بوڑھا ہوں، مجھے پھانسی کی سزا دی گئی، کوئی بات نہیں، پھول تو 2 دن بہارے جاں فضاں دکھلا گئے، حسرتن گنچوں پہ ہے جو بن کھلے مرجھا گئے۔ بیٹا تمہیں پھانسی دی جائے گی تو اچھا نہیں لگے گا۔ کہا مجھے کچھ بھی ہو لیکن پڑھنا ہے، اور آپ ہی سے پڑھنا ہے، آپ ہی وہ ہیں جو حق بات کہنے کی صلاحیت رکھتے۔ اسی جرم میں تو بادشاہ وقت آپ کو کوڑے لگوا رہا، ورنہ مامون کو کیا پڑی تھی کہ آپ کو گرفتار کرتا۔ کہا بیٹے کیسے پڑھاؤں گا میں تمہیں؟ کہ حضرت جیسے آج بھکاریوں کی طرح کاسے گدائی لے کر آیا ہوں نا، روز آؤں گا اور بھیک مانگوں گا، دھکے کھاؤں گا، آپ کے دروازے پہ پہنچوں گا، صدا لگاؤں گا، آپ باہر نکلنا، پولیس والے دیکھ رہے ہوں تو سکہ ڈال دینا اور دھکے دے دینا، اور اگر پولیس والے نہ دیکھ رہے ہوں 2-4 نبی کی سنتیں مجھے بتا دینا۔ اللہ اکبر۔ پھر اس طریقے سے سالہ سال بغداد کے سڑکوں پر بھیک مانگ کر اس جوان نے اللہ کے محبوب کی سنتوں کو ہم تک پہنچایا ہے۔ جب یہ داڑھی ہمارے چہروں پر سجی ہوئی ہے، یہ ٹوپی تاج کی طرح ہمارے سروں پر جمی ہوئی، اللہ کی قسم یہ قربانیاں دینے والے ہماری قوم کے جوان تھے۔ جواری نہیں تھے، سٹوری نہیں تھے، شرابی نہیں تھے، نت نئے انداز میں گولی کھا رہے ہیں، آئیڈیکس کھا رہے، کوریکس اور ٹوریکس پیے جا رہے۔ نہ یہ ہماری قوم کے لوگوں کے خمیر میں بات نہیں تھی۔ اللہ پاک کی قسم ایک قدم بھی پوری زندگی ایسا بھی گزرا، ایک قدم ایسے جوان گزرے اللہ کے مرضی کے خلاف پوری زندگی ایک قدم بھی نہیں چلے، ایک لمحہ بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی۔ جوانوں حالات بہت خراب ہیں، میں جو بتا رہا ہوں اس سے بھی زیادہ خراب ہے۔ اتنے خراب کے الفاظ میں بیان کرنا اس وقت ممکن نہیں۔ جس کو دیکھو ہمارے پیچھے پڑا ہے، اگر وہ خوف پہلے دلاتے مرتد ہو جاؤ، لالچ دلاتے مرتد ہو جاؤ۔ اللہ نے قرآن میں فرما دیا تھا احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ ارے آزمائشیں آئے گی، ایمان اگر تم لے کے آئے تو یہ نہ سمجھنا پھلدار پیڑ ہو تو پتھر آنا ہی آنا ہے، اور پتھروں کے ڈر سے اگر پھل دینا پیڑ چھوڑ دے تو بے وقات ہو کے رہ جاتا ہے لوگوں کی نگاہ میں۔ تم پھلدار درخت ہو، پتھر آئیں گے،
یہودیوں کی طرف سے، نصرانیوں کی طرف سے، مجوسیوں کی طرف سے، مشرکوں کی طرف سے. لیکن یاد رکھنا تمہارے باپ دادا وہ ہے جنہوں نے اپنے کھال کو، اپنی چمڑی کو، اپنے گوشت علیحدہ کروا دیا. اف نہیں کیا انہوں نے، پیغمبر سے بغاوت نہیں کی. تم انہی کی اولاد ہو. یاد رکھنا اگر تم نے بھی آہ کی لغزش کی ایمان تمہارا ختم ہو جائے گا. یہ سارے ایمان کے ڈاکو جو ہمارے ایمان کو خریدنا چاہتے ہیں انہیں پیغام دو کہ ہم اپنے پرکھوں کے وراثت کے امین ہیں، ہم مسلمان ہیں. ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے. حدیث میں آیا ہے نا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اسلام پر چلنا